یہ ایک ایسا وقت تھا جب زمین پر اندھیرے چھائے ہوئے تھے، دلوں میں شرک کے سیاہ گہرے تھے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود سمجھ بیٹھے تھے۔ ایسے میں اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے سب سے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بائبل یا اور میں ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا بادشاہ نمرود تھا جو خود کو رب کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، جسے بعض روایتوں میں طاہر بھی کہا گیا ہے، بادشاہ کے دربار میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور بت تراشتا اور فروخت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نمرود کو خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک غار میں آپ کو جنم دیا اور چند سال تک وہاں چھپ کر دودھ پلاتی اور پرورش کرتی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو والدہ آپ کو گھر لے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت عقل مند اور حق کی متالش تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کے بنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو دل میں سوال پیدا ہونے لگے۔ آپ نے غور و فکر کیا۔ ایک دن سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، کہا غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، یہی کہا۔ آخرکار فرمایا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا جو ڈوب جاتی ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آپ نے اپنے والد اور قوم کو سمجھایا کہ کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن قوم نے بات نہ مانی۔ والد نے ناراض ہو کر آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاہڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ آئے تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے لڑکے، ہمارے ان خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے توڑے ہیں۔ قوم نے کہا یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کو کیوں پوچھتے ہو جو خود کچھ نہیں کر سکتے؟ قوم نے نمرود کو بتایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی اور آپ کو منجنیق سے اس میں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ
ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے جوانی تک کا مکمل خلاصہ ہے، جس میں توحید کی تلاش کی، عقل کا استعمال، والد اور قوم سے مناظرہ اور اللہ پر کامل ایمان کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی ہمیں سچائی، صبر اور یقین کا سبب دیتی ہے۔ آئیے ہم بھی حق کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سانسوں میں وفا کی پھر ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔